کی وجہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس ملک میں فنڈامنٹل یہ طے نہ ہو جائے کہ یہاں اسلام کے قوانین نافذ ہونے ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں ہماری ڈسکشن جو ہے وہ بے وقت. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جس کو ہم دین کہہ رہے ہیں، اسلام کے قوانین کہہ رہے ہیں، وہ قوانین 1400 سال پہلے ایک ایسے معاشرے میں نافذ کیے گئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یا اس کی انٹرپریٹیشن کر کے لوگوں نے نافذ کیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جس معاشرے میں پہلے کوئی ریٹن قانون یا آئین موجود نہیں تھا. اس کو انہوں نے اس معاشرے میں ایک بیکورڈ معاشرے میں نافذ کیا. یقیناً ایک ریولوشنری سٹیپ تھا اور ایک بہت بڑی تبدیلی آئی. انہوں نے اس کو دین کہا. دین ہماری زبان کا لفظ تو نہیں ہے، لہذا اس پہ بحث کرنا کہ یہ دین ہے یا مذہب ہے. مجھے جو قوانین قرآن سے انٹرپریٹ کر کے نافذ کرنے ہیں، جس طرح ناروے والوں نے نافذ کر لیا کہ روزہ کتنا بڑا ہوگا، مجھے اپنے حالات کے اور 2005 کے مطابق نافذ کرنے ہیں. اس میں یہ ہے مہدی حسن صاحب کہ نہیں، اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر کیا تجویز؟ اچھا ایک بات یہ بتائیے، بتاؤں کہ دیکھیں میں تھوڑا سا یہ دیکھیں مختلف اسلامی حکومتیں آتی رہی ہیں. مغلوں کی حکومت تھی، عثمانیوں کی تھی، سینٹرل ایشیا کے اندر تھی. ان لوگوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اپنے ضوابط خود بنایا کرتے تھے. مثلا ضیاء الدین برنی کی کتاب ہے، اس میں کہتا ہے کہ آئین جہاں بانی اور جہاں داری اور ہے، شریعت اور ہے، دونوں کا آپ الگ الگ رکھیے. یہاں تک کہ جب اورنگزیب سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے شیعہ جو منصبدار ہیں ان کو نکال دیں، تو اس نے کہا کہ مذہب اور سیاست دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو ان سارے لوگوں نے مطلب کہ جو آئین جہاں بانی اور جہاں داری کو الگ رکھا ہے، شریعت کو الگ رکھا ہے، اس طریقے سے انہوں نے حکومتیں کی ہیں. عثمانیوں نے بھی ایسی حکومت کی ہے، مغلوں نے بھی اسی طرح سے کی ہے، صفویوں نے بھی اس طرح سے کی ہے. کبھی بھی اس کو تو آئیڈیل ڈاکٹر صاحب نہیں کہتے نا، اس سسٹم کو تو آئیڈیل نہیں کہہ رہے. نہیں، پریکٹیکل یہی تھا، چونکہ وہ آئیڈیل بنا نہیں سکتے تھے، شریعت کا نفاذ نہیں کر سکتے تھے. ڈاکٹر صاحب یہ فتاوی جو عالمگیری ہے ہمارے ہاں یہی قانون ہے جو اب تک چلتا ہے. یہ بھی ایک سورس ہے. ویسے تو ہدایات جو ہے پرانی چلی آ رہی ہے، لیکن میں اس میں دو چیزوں میں فرق کرتا ہوں. دیکھیے، ایک ہے اجتہاد، ایک ہے اجتہاد کو نافذ کرنے والی طاقت. مجتہد ایک عالم دین ہے، اس کے پاس تو طاقت نہیں ہے کہ وہ نافذ کر سکے. اب اگر امام ابو حنیفہ سے یہ کہا گیا کہ آپ قبول کر لیجئے عہدہ جو ہے قاضی القضات کا، ہم آپ کے جتنے اجتہادات ہیں انہیں قانون بنا دیں گے، انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں بھی اجتہاد کر رہا ہوں اور بھی اجتہاد کر رہا ہوں، میں یہ پوزیشن لینے کو تیار نہیں ہوں. اس میں ان کا ایک پولیٹیکل بھی اختلاف تھا کہ وہ جو ہے دور بنو عباس کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے. خیر، ان کے شاگرد نے قبول کر لیا عہدہ، قاضی ابو یوسف نے. اب ان کے فتوے پوری دنیا، لیکن نافذ کرنے والا کون تھا؟ قاضی صاحب کیا، اس کے تو باپ دادا بھی نہیں کر سکتے. نافذ کرنے والا تو ہے وہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. اسی طریقے سے جب اس پہ سمجھیے کہ گزر گئے 500 600 700 برس، تو محسوس ہوا کہ کچھ اجتہادات ہونے چاہیے. اورنگزیب نے مختلف جو صوبے ہیں ان کو لکھا کہ آپ کیا جو بڑے بڑے عالم ہیں ان کے نام بھی بھیج دیں. وہ ایک کمیٹی بنا دی گئی. اس کمیٹی نے بیٹھ کر غور کیا اور انہوں نے فتاوا مرتب کیے. وہ فتاوا کہلاتے عالمگیری. عالمگیر کا تو باپ بھی نہیں لکھ سکتا تھا اس کو، وہ تو عالمگیر نے نافذ کیا ہے. فتاوا مرتب کیے علماء نے. تو گویا کہ ایک ہے سینکشن کہ کون نافذ کرے گا اور ایک ہے اجتہاد. میرا موقف یہ ہے کہ نافذ کرنے والی طاقت اب پارلیمنٹ کے سوا کوئی نہیں ہوگی. البتہ اجتہاد سب کریں، مجھے بھی حق ہے، ڈاکٹر صاحب کو حق ہے، آپ بھی حق ہے، لائن پبلک کے اندر پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے. ہاں، اگر اس میں یہ محسوس کروں کہ کتاب و سنت کی بنیادوں سے تجاوز ہو گیا ہے تو حق ہوگا کہ کورٹ کا جا کر پارلیمنٹ کو آپ شورا کا نام دیں اور وہ اسی طرح الیکٹڈ ہوگی، لیجسلیچر ہوگی. ہاں، الیکٹڈ ہوگی بالکل. اور اس میں پھر وہ ساری اس کے اندر وہ اسلامی شرائط پوری کریں. جو تو یہ کہ آپ جو بھی اسکریننگ کا نظام قائم کریں. اب بھی آپ کے ضروری ہے نا، اگر اجتہاد کی آپ طرف جا رہے ہیں. نہیں، اجتہاد سے برا تو یہ وہ قانون سازی جو بھی ہوگی. اور ہمارے لیے فقہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی یہ سب پریسیڈنٹس ہیں ہمارے لیے. اور جعفری بھی، یہ امام اب اس کی انٹرپریٹیشن ہے. میں تھوڑا سا ایک
ڈاکٹر صاحب نے پچھلے دنوں ایک بات کی، قانون کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے، انٹرپریٹیشن انہوں نے اسلامی قوانین کی بھی کی ہے. ڈاکٹر صاحب کا میں نے ایک بیان پچھلے دنوں دیکھا کہ شراب کے اوپر آپ نے کہا کہ حد ڈرنکنیس پہ ہوتی ہے، یعنی اگر آپ نشے میں ہو تو حد ہوگی. جی ہاں، اگر آپ خمار کی کیفیت میں ہو، اگر آپ ایسی شراب پیئیں گے تو حد نہیں ہے. اس کا انفرنس یہ نکلتا ہے. حقیقت میں سزا تو اسی وقت کے لیے ٹیسٹ موجود ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں بھی ٹیسٹ تھا. پہلے تو یہ چیز ہے کہ کھانے پینے کے متعلق قرآن مجید میں کوئی سزا نہیں ہے. فرض کی یہ مسلمان کوئی سور کھاتا ہے، وہ حرام ہے، لیکن اس کی سزا کی کوئی تجویز نہیں ہے قرآن مجید میں، اس کی کوئی سزا نہیں. تو حرام سے کیا مراد ہے؟ حرام سے مراد یہ جس چیز سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بس وہ 4 ہیں. حرمت جن کی ہے وہ اس میں خنزیر ہے، لحم الخنزیر، پھر اس میں خون ہے، پھر اس میں مردار ہے، اور چوتھی وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام، ایسی قربانی جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، کسی بت کسی اور کا لیا گیا. تو یہ تو حرمت ان کی کلیئر ہے، لیکن ان کی سزا کوئی نہیں. قرآن مجید میں کوئی سزا نہیں، نہ ہی فقہ میں کوئی سزا ہے جو بعد میں شکل کے نہیں. تو یہ تو بڑی یعنی اگر سور کھا رہا ہے کوئی مسلمان، ہاں، تو یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ اس پہ کوئی سزا ہے اس کی. نہیں بتائیے اگر ہے نہیں ہے. نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی نہیں، تو صرف ممانعت ہے، نورانیت حرام ہے، یہ حرام. گناہ ہوگا. گناہ ہوگا. ہاں گناہ ہوگا. اچھا اب یہ شراب- قابل دست اندازی پولیس نہیں ہے. تو یہ اچھا، اور شراب کے بارے میں شراب کے متعلق بھی آپ اگر دیکھیں تو تاریخ میں تو اس کی سزا کا تعین حضرت عمر کے زمانے میں ہوا، اور ان کے زمانے میں ٹیسٹ تھا کہ وائٹ شیٹ اور آف وائٹ شیٹ میں اگر تمیز نہیں کر سکتا اور شرابی ہو، مخمور اور نشے کی کیفیت میں، خمار کی کیفیت میں ہے، تو تب اس پر 80 کوڑے لگائے جاتے تھے سزا کے طور پر. تو اس وجہ سے وہاں ٹیسٹ تھا. اورنگزیب کے زمانے میں ٹیسٹ جو تھا وہ اسٹریٹ لائن ڈرا کر کے اس پر شرابی کو چلاتے تھے. پھر آپ کو کیا پتہ لگے گا کہ شراب پی ہے؟ شراب حرام ہے، لیکن نہ تو آپ کے بلڈ ٹیسٹ موجود تھے اس وقت، اس زمانے میں تھا نہیں تھے نا. اس لیے ظاہر بات ہے کہ جب تک لڑکھڑائے گا نہیں کیا پتہ چلے گا. دیکھیے شراب کا لفظ نہیں ہے، جی شراب کا لفظ خمر کا لفظ ہے، اور خمر کا لفظ کور کرتا ہے جو شے بھی انسان کے شعور کو اس کو چھپا دیتا ہے. اس میں لیکن اقتدار بھی آ جاتا ہے. یہ حضور نے دیا میں ہے، بھی بات کرتا ہوں. جی حضور یہ دیا ہے کہ ما اسکرہ کثیر فقلیلہ حرام. جس چیز کے زیادہ کھانے سے سکر ہو جائے، نشہ آ جائے، اس کی چھوٹی مقدار بھی حرام ہے. حرام سے کیا برا؟ حرام کے لیے سزا قابل استعمال نہیں، مطلب یہ کہ اس کے اوپر سزا منع ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے، میرے علم میں نہیں تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ حد معین ہوئی ہے، ہو سکتا ہے. یعنی رسول اللہ کس طرح ہوئی؟ یہ تو تعزیر تھی. اگر حضرت عمر کے زمانے میں یہ سزا بنائی گئی تو پھر وہ حد کے زمرے میں کیسے آ گئی؟ حد تو وہ قوانین ہیں جو کہ حد سے گزرنے سے مراد ہے، جس کی اور جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے بطور سزا کے یا پینلٹی کے. تو شراب نوشی پہ آپ کی نظر میں حد نہیں لگتی؟ نہیں، حد تو نہیں. اگر حضرت عمر نے اس کو سزا مقرر اچھا، کی، رسول اللہ کے دور میں شراب پینے پہ کیا تھا؟ سزا تھی؟ لوگ مانتے پر تذلیل کرتے تھے اس کو. بہت لیٹ اس کی حرمت بھی ہوئی ہے، آخری جو ہوئی ہے وہ تو بڑا پہلے لوگ نماز پڑھا رہے ہیں اور نشے میں، اور کہتے ہیں اچھا اور پڑھاؤ ایک کیا؟ اسلامی ریاست میں آپ شراب کے لیے سزا، جی کوڑوں کی سزا، دونوں کی سزا رکھیں گے؟ میرے نزدیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضرت عمر کا بھی فیصلہ اگر ہے تو جو اجتہاد خلیفہ راشد کا ہے وہ ہم پر لازم ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. لیکن کتاب و سنت میں نہیں. اگر فرض کیجئے آپ کتاب و سنت سنت دو ہوگا، سنت رسول، سنت خلفاء. ما انا علیہ و اصحابی. تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا. آپ نے یہ کہا کہ وہ اگر اجتہاد ہے تو ہم اجتہاد پر اجتہاد ہو سکتا ہے کیا؟ ایک اجتہادی فیصلے پہ کیا اجتہاد ہو سکتا ہے؟ اگر امام ابو حنیفہ نے اجتہاد کیا تو کیا یا امام مالک نے اجتہاد پہ اجتہاد ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے بشرطے کہ وہ فنڈامنٹلز کو کہیں کراس نہ کرے. اچھا، اسی لیے میں نے کہا اصل میں شریعت میں کیا ہے اصول، جی ہر شے جائز ہے الا یہ کہ اس کا حرام ہونا ثابت کر دیا جائے. اس کے لیے لفظ مباح. یہ